الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الرسل. انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے لطائف کے اسباق میں ہمیں آج 5ویں لطیفے تک بات کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. کل اٹھتے وقت میں نے عرض کی تھی کہ پہلے جو 4 لطائف ہیں ان کی کیفیات بھی عرض کی ایک حد تک، اور وہ تسلسل جو اللہ جل شانہ نے اولوالعزم انبیاء سے اور رسول سے ہمیں عطا فرمایا اسے بھی عرض کی تھی. تو 5واں لطیفہ وہ لطیفہ ہے جو خفی کے بعد آتا ہے اور اخفا نام ہے. صرف میں نے عرض کیا تھا کہ بھید ہے. خفی بھید سے بھی جو گہرا بھید ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت گہری بات. اس سے بھی جو حصہ گہرا ہے وہ بات آتی ہے اخفا. تو 5واں لطیفہ جو ہے اس کے انوارات کا تسلسل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، اور اس کے انوارات پہلے لطائف کی تسلسل کی طرح 5ویں آسمان سے آتے ہیں. جب بات اخفا کی آئے گی تو میں ہمیشہ یہ چیز عرض کرتا ہوں، سیرت پاک کے حوالے سے بیان کرنا ہو، ماہ مبارک ربیع الاول کے حوالے سے بات ہو، کوئی وہ پہلو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنی ہو، زبان گنگ ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی. 2 پہلو سامنے آتے ہیں. ایک اس درجے کا علم نہ ہونا، دوسرا کہ کہیں کوئی لغزش بیان میں نہ ہو جائے، کوئی حد ادب سے بات بڑھ نہ جائے، چونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کا ادب اللہ رب العالمین نے سکھلایا ہے، تنبیہاً بھی بیان فرمایا ہے، اور یہاں کے جو آداب ہیں وہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. تو اس لیے لیکن بات کرنا، بات پہنچانا ایک علمی حصہ، درس و تدریس کے پہلو ہیں. تو پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کریم جو ہے وہ حفاظت فرمایا اور کوئی فقرہ، کوئی بات، کوئی لفظ جو ہے ایسا تجاوز کا نہ ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے، وہ اس کے ترجمے کے ساتھ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا، مخاطب فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یعنی بے شک ہم نے آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے اور آپ ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور کافروں کے لیے ڈرانے والے، اور آپ سب کو اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والے اور روشن چراغ ہیں. سبحان اللہ. حضرت جی کا شعر، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پاکیزگی جمال کی کیوں کر کریں بیان، پاکیزگی جمال کی کیوں کر کریں بیان، نسبت ہے حسن یار کو حسن بیان سے کیا. فرماتے ہیں کہ پاکیزگی جمال، جمال خوبصورتی، اور جب پاکیزگی جمال لفظ لکھا جاتا ہے تو اس کا جو مطلب بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ایسا جمال جس میں کوئی کمی بیشی نہیں، کہ جمال میں بھی انتہا کی حصہ ہے. پاکیزگی، پاک ہے، پاکیزگی یعنی پاک، پاکیزگی جمال،
یعنی حسن و جمال کا وہ حصہ جو ہر کمی بیشی سے عیب ہے کہ جمال جو ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں، اس درجے کا جمال ہے، کیوں کریں بیان؟ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے محبوب کا جو ہے حسن اسے بیان کر سکوں؟ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے محبوب کا جو ہے حسن اسے بیان کر سکوں۔ نسبت ہے حسن یار کو حسن بیان سے کیا؟ بیان کہتے ہیں کسی چیز کا بیان کرنا، حسن بیان یعنی بیان کرنے کا بھی اعلیٰ ترین حصہ وہ فرماتے ہیں، یہ اعلیٰ ترین حصہ جو بیان کا ہے یہ اس کے بس کی بھی بات نہیں، ممکن ہی نہیں کہ شان بیان کی جا سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو اس شان کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جنہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ایک ذات اللہ رب العالمین کی ہے جو خالق ہے، باقی جو کچھ ہے جہاں ہے وہ مخلوق کے زمرے میں، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کو رحمت للعالمین، جتنے عالم ہیں ان تمام کے لیے اللہ نے آپ کو باعث رحمت جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ تو آپ کی شان اول و آخر بلند ہے۔ یوم الست کو بھی آپ ہی کی امامت میں اللہ جل شانہ کی ربوبیت کا اقرار، دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جو اللہ کریم کے برگزیدہ ہستیوں کی جماعت ہے انبیاء اور رسول کی، اس کے آپ امام الانبیاء، اور جتنے انبیاء کو جس حصے میں جو خاصیتیں جو اللہ نے خصوصی حصے عطا فرمائے تھے ان تمام کو جمع کر لیا جائے، ان تمام خصوصیات کو جمع کر لیا جائے، پھر ان تمام کے بعد پھر کتنا اور اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، یہ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں۔ تو بعد از خالق واحد ذات ہیں جو اللہ رب العالمین نے تمام مخلوق کے لیے باعث رحمت بنائے، اور لفظ رحمت جب لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے تو اس کے مفاہیم سمجھے جاتے ہیں، چیزوں کے واقعات کے ان کے فوائد ان تمام معاملات کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ رحمت واحد حصہ ہے آپ کی ذات جسے یہ لکھ دیا جائے، کہہ دیا جائے، اعلان کر دیا جائے کہ مجسم رحمت باری تعالیٰ کا نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو آپ کی شان اللہ رب العالمین نے سب سے بلند فرمائی، اور قرآن کریم آپ کی شان کی بلندی ہمہ وقت کا بیان فرماتا ہے کہ ہمہ وقت آپ کی شان اللہ رب العالمین بلند فرماتے ہیں۔ شاہدم گواہ ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حق جو بیان فرمایا، قرآن کریم سے لے کر احادیث مبارکہ تک، زندگی کے عمومی معاملات کے ایک ایک حصے تک جو تعلیم فرمائی، جو تربیت فرمائی، اور واپس جو تصحیح فرمائی، کسی بات کو بھی لے لیں، اس بات کے صحیح اور غلط ہونے پر جہاں شہادت کی ضرورت پیش آئے گی وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جانا پڑے گا، اور آپ کا شاہد ہونا اس وقت کے لیے نہیں، ابدل آباد ہے۔ آج 14 صدیوں کے بعد کہیں تکرار آ جائے غلط اور صحیح کا تو رجوع کہاں کرنا پڑے گا؟ اس حصے پر جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ آپ قرآن کریم سے رجوع کریں، آپ حدیث مبارکہ سے رجوع کریں، اور اس کے تحت فقہ سے رجوع کریں، تینوں حصوں کو لے کر لائیں گے تو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر آ کر کلمہ ہے لا الہ ہے، کوئی ہے نہیں سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماننا جو ہے اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا ماننا پہلے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ماننا کلمے میں دوسرا حصہ ہے۔ لیکن جب آپ کلمہ طیبہ پر عمل کرنے جائیں گے تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوگا، تو اللہ رب العالمین سے شناسائی نصیب ہوگی۔ قرآن کریم کی جو بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی شہادت کیا ہے میرے اور آپ کے پاس؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا کلام، اس ذات کا اسم ذات تک کی شناسائی، اللہ کریم کا واحد نام جو ہے ذاتی وہ اللہ ہے، اس کی شناسائی کی شہادت کہاں سے ملے گی؟ اس کلام ذاتی نے جو حدود و قیود بیان فرمائی ہیں، اس کی تعلیم اور اس کے احکامات میں جہاں جس امر کی ضرورت پیش آئی اس کی تصحیح اور اس کی رہنمائی کہاں لینے جاؤ گے؟ جو کچھ ارشاد فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی جو شہادت ہے، آپ کا جو شاہد ہونا ہے، وہ اس ایک وقت پر نہیں ہے، عبدالآباد ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کے حوالے سے 3 حصے جو ہیں وہ بیان فرمایا جو ہمیشہ کے ہیں۔ بے شمار فضائل بیان ہیں اس آیہ کریمہ میں، یہ حصے جو ہیں یہ بیان فرمائے ہیں کہ یہاں وہ اس وقت بھی شہادت کی ضرورت تھی اور آج بھی ضرورت ہے، روز قیامت تک حق و باطل کی جہاں بات آئے گی تو تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جا کر، اور جب بات روز محشر کی آتی ہے جسے کلام ذاتی بیان فرماتا ہے کہ تمہارے اگر جو دن ہیں ان کو دیکھو تو 50,000 سال سے زائد ایک دن ہے، یعنی قیامت کا دن ایک جو ہے اس کی طوالت اتنی ہے کہ دنیا میں 50,000 سال سے زیادہ عرصہ بیت جائے تو وہاں کا وہ ایک دن بمشکل بیتے گا۔ اس دن جو دعا مانگتے ہو شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو شہادت تو اس دن بھی ضرورت ہوگی۔ علماء اتفاق کرتے ہیں اس بات پر کہ ہر مسلمان کی ہر ہفتے اعمال آپ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، جمعرات ہے یا جمعہ، اس پر وہ بحث فرماتے ہیں، لیکن اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ ایک لحظے کو سوچو تو صحیح کہ پچھلے ہفتے سے اس دن تک یہ جو پورا ہفتہ میں نے جو عمل کیا وہ آپ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ میں نے آپ کی امتی ہونے کا دعویٰ بھی کیا، میں نے اچھائی اور نیکی کو مانا، برائی کو برا کہا، اللہ کی وحدانیت کو مانا، دنیا کے معاملات کو اس طرح اختیار کرنے کا عہد اور اعلاناً عہد ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر جو میرے معمولات ہیں وہ جب آپ کے حضور پیش ہوں گی تو کیا میں نے سوچا کہ میں نے کیا کچھ آپ کے حضور پیش کرنے کے لیے اس ہفتے بھر میں کیا؟ تو جب اس 5ویں لطیفے پر ذاکر پہنچتا ہے تو اس کی کیفیت اس طرح کی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے جتنے لطائف ہیں ان کے متعلق بیان میں عرض کرتا آیا ہوں کہ ان پر محنت کرے سالک، اور ان کے روشن ہونے سے نہ صرف اس لطیفے میں قوت پیدا ہوتی ہے بلکہ اپنے سے جو اگلا لطیفہ ہے اس میں استعداد پیدا کرتا ہے۔ لیکن جب آپ 5ویں لطیفے پر پہنچتے ہیں تو پہلے 4 جو لطائف ہیں وہ ہمیں اس قابل کرتے ہیں کہ 5واں لطیفہ کر سکیں، لیکن تقویت ان 4 کو بھی واپس اس 5ویں سے نصیب ہوتی ہے۔ پہلے جتنے لطائف ہیں، لطیفہ قلب کیا، اس کا مظہر لطیفہ روح ہے، اور جب روح مضبوط ہوئی اور جو بدن کے احساسات ہیں یعنی نفس ہے وہ کمزور ہوا، ایمان کی طاقت بڑھی، تو پھر سر سے نسبت نصیب ہوئی کہ وہ اللہ کے جو خاص بھید ہیں وہ بندے پر کھلنا شروع ہوئے، ان کا کھلنا شروع ہو گیا، اور جو سوالات جہالت کے بندہ اختیار کرتا ہے اور بے عملی کی طرف جاتا ہے وہ عقدہ کھلنا شروع ہو گیا۔ پھر جب وہ نصیب ہوا تو پھر اور خفی رازوں سے اللہ رب العالمین نے شناسائی، یعنی ایمان اور مضبوط ہوا اور بلند ہوا اور اس کی گہرائی اور جو بنیاد ہے وہ مضبوط،
لیکن وہ سارا ایک کو آگے سے تقویت دیتا آتا ہے، لیکن جب بات یہاں آئے گی تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے سینے کی صفائی کی کہ یہاں 5ویں لطیفے کا ہونا ہے، اور جب 5واں لطیفہ بندہ ذاکر کرتا ہے، سالک کرتا ہے، اور جب یہ راسخ ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ واپس چاروں کو بھی تقویت یہاں سے نصیب ہونا شروع ہوتی ہے۔ اب جو بات میں اس تعلق کی بحثیت امتی عرض کر رہا ہوں، ایک لحظے کو اپنے معمولات کو خود سوچیں کہ میں اگر سوچوں کہ میں نے ہفتہ بھر میں جو معمولات کیے اس پر آپ کی شہادت ہوگی، آپ کے حضور پیش ہوگا، شریر کام چاہتا ہے کہ میں نے کیا کیا سوچا، کیا کیا عمل کیا، کیا کیا چاہا، کہاں کہاں تجاوز کیے، کیا کمی کی، کیا بیشی کی، اور یہ ساری آپ کے حضور جا پیش ہوئی۔ روز معاشر آپ کی شفاعت کی دعائیں مانگتا ہوں، اور آپ کے حضور اپنے اعمال جو پیش ہو رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ تعلق کی، رشتے کی اور امتی کی جو ایک بحثیت امتی نسبت ہے، اس سارے رشتوں میں نزاکت کی بات ہے کہ یہ کتنا نازک ہے اور کتنا اس میں ادراک ہے اور کتنا سچی محبت اور سچا اتباع ہے۔ جب 5واں لطیفہ سالک کرتا ہے تو اس 5ویں لطیفے پر تو انوارات جو آتے ہیں رنگ سبز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ان کا تسلسل ڈائریکٹ نصیب ہوتا ہے، پورے سینے میں واپس یہ چاروں لطائف کو بھی تقویت دیتا ہے۔ ہر عبادت کا جو حاصل ہے وہ ایمان کی مضبوطی، اور ایمان کی مضبوطی جو ہے وہ معمولات تک، عبادات سے معمولات تک عیاں ہوتی ہے۔ شہادت جو ہے وہ زبان نہیں ہے کہ میں نے کسی بات کا اقرار کر لیا کہ میں نے شہادت دے دی کہ جی ہاں میں نے اس کو مان لیا، اس ماننے کے ساتھ عمل تک کی بات آتی ہے کہ ماننا خلوص دل سے ہو اور پھر اعمال اس کی شہادت دیتے ہیں۔ اس لیے میں یہ بات بھی عرض کرتا ہوں کہ جب بندے کو مضبوط ایمان نصیب ہوتا ہے تو وہ مضبوط ایمان عبادت کے اختیار کرنے کا سبب بنتا ہے، اور جب عبادات خلوص سے ہوں اور اللہ جل شانہ کو عبادت کے لائق اور اپنا مقصد حیات اس کی عبادت کرنا اور خالص نیت سے نصیب ہو اور اخلاص سے اس کی ادائیگی ہو، اسے جتنی شرف قبولیت نصیب ہوگی اس کا دنیا میں جو ثواب ہے یا جو دنیا میں اس کا برتاؤ ہے وہ ہمیں اپنی معمولات میں نظر آئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیان تو دین کیا جائے اور معمولات جو ہیں اس میں اپنی مرضی کا دخل دیا جائے، یا بات دین کی جائے، قال اللہ قال رسول کہی جائے، لیکن اس میں مقصد اپنا کو رکھا جائے کہ میری کوئی شان ہو، یا مجھے اس بندے سے میرا یہ بندہ مجھ سے راضی ہو جائے، یا میرا اس بندے سے تعلق استوار ہو جائے۔ یہ اتنی باریک باتیں ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شرک کا اعلان تو نہیں ہے، لیکن جب غیر اللہ سے چیزیں مقصود کر لی جاتی ہیں تو یہ ایک شرک کی تار بن جاتی ہے، اور جب اسے برزخ کی آنکھ میں دیکھیں گے نا کہ حیات برزخ میں یہ معاملات کیسے ہوں گے، تو لگتا ہے کہ بندہ ایک شرک کی تاروں کا جال بنتا چلا جا رہا ہے جس میں لپٹتا جا رہا ہے، چونکہ ہر شے جو مانگنی ہے، ہر چیز کا جو چاہنا ہے وہ اللہ رب العالمین سے۔ جب مخلوق سے مراد اپنی رکھ لیتی ہے تو اسی فقہ پر بحث کریں نا کہ یہ کس زمرے میں جاتی ہے۔ وہ فرماتا ہے میں رازق ہوں، میں کہتا ہوں یہ دوست کا تعلق نہ ہوا تو مجھے کھانے کو نہ ملے گا، اتنے طاقتور انسان سے میری دوستی نہ ہوئی تو مجھے دنیا میں جو میرا وقار اور عزت ہے وہ نہ رہے گا، اور اس میں اضافے کے سبب اس بندے سے تعلق۔ وہ فرماتا وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، یہ ایمان پھر اس وقت کہاں ہے؟ اور رزاق ہے ہم مرزوق ہیں، اگر کسی بندے سے میں نے منصوب اپنا رزق کر لیا ہے کہ اس کے تعلق سے مجھے رزق آئے گا، اس کے ساتھ۔ اور دکھ کی بات یہ ہوتی ہے جب تعلق
بعض عمومی انسانی اور دنیاوی نہیں، دینی تعلق، اور پھر اس دینی تعلق میں جب ہم ان چیزوں کو مقصود کر لیتے ہیں تو سوچیں تو صحیح کہ یہ کیا حصہ ہوگا اور اس پر کیا سوال اور کیا جواب دے پائیں گے. سوال کیا ہوگا اور اس کا جواب کیا ہے ہمارے پاس، ممکن نہیں ہے. تو ایک نکتہ یہاں سے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ایسا دیکھا ہے کہ سالکین اپنے اسباق کا بھی بیان کر رہے ہیں اور ان کے اسباق ہو بھی رہے ہیں، اور دنیا کے اس دارالابتلاء میں، امتحان گاہ میں گرتے دیکھے ہیں اس رستے میں سوار. تو ایک سوال پیدا ہو گیا کہ بندہ جب چلتا ہے تو گرتا ہے تو اس کو خراش آتی، کہیں ایک عمارت سے منزل سے گر گیا، اس کی کوئی ہاتھ پاؤں کی یا بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ منازل چڑھتا چڑھتا جا کر گرے گا تو اس کا تو وجود بھی چورا ہو جائے گا. تو یہ ان منازل پر جانا کتنی نزاکت ہے. تو اس موضوع پر ایک دفعہ حضرت جی سے میں نے عرض کی تو انہوں نے مجھے فرمایا قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، وَكَانَ مِنَ الْغَافِرِينَ. یہ وہ آیت ہے جب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فرشتوں کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب سجدہ ریز ہوئے. تو اس وقت شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا اور تکبر کیا تھا کہ اللہ پاک آپ نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا اور مجھے آگ سے، میں اس سے بہتر ہوں تو میں سجدہ انہیں کیوں کروں. تو تکبر کیا اس نے. تو وہاں پر جو آیت ہے شروع میں سورہ بقرہ میں ہی ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ترجمہ کیا جاتا ہے عمومی جو تراجم ہے اس میں کہ وہ کافر ہو گیا، تو کانا جو صیغہ ہے یہ حال کا نہیں ہے، نہ اس سے بات مستقبل کی ہے. یہ تو ماضی پر اطلاق ہوتا ہے. اس کا لفظ جو کانا کا صیغہ عربی میں، اس کا اطلاق تو ماضی پر ہوتا ہے. تو اللہ جل شانہ کی ذات علیم ہے، وہ جانتے تھے. تو فرما یہ تھا ہی کافر، یعنی جب اس نے بنیاد باندھی تو اس کا مقصد اللہ کی عبادت نہیں، اپنی بڑھائی تھی، چاہے اس بڑھائی کا تعلق اس سے ہو کہ مجھ جیسا اور نیکوکار کوئی نہیں. اب اللہ کی ذات علیم ہے اور اللہ کریم نعوذ باللہ کیا نہیں جانتے تھے کہ یہ جو ترقی کرتا ہوا فرشتوں میں آ بیٹھا ہے، کل اس نے انکار کرنا ہے اور یہاں سے اس نے چلے جانا ہے، اور اس نے مخلوق کی تباہی کا سبب کرنا ہے، اور اس نے زیادتی کرنی ہے، اور اس نے شیطنت کرنی ہے، اس نے انکار کرنا ہے، اس نے گستاخی کرنی ہے، اس نے اپنے تکبر میں جکڑا جانا ہے. جو اس کا اپنا جو کچھ کیا ہوا ہے سارا ظلم بھی اس اپنے پر ہوگا. اپنے لیے یہ ایک جہنم کی آگ جو ہے وہ اسے خریدے گا. تو کیا یہ ساری باتیں یا اس بحر سے اللہ رب العالمین واقف نہیں تھے؟ بے شک اللہ کریم جانتے تھے، لیکن یہ اس کے نیا خانے کے اندر تھی، یعنی نیت تھی کہ جو کچھ وہ تعمیر کر رہا تھا اس کی بنیاد ذات تھی. لیکن جب تک اس نے اس کو ظاہر نہیں کیا، اس نیت کو عمل میں نہیں لیا، اس نے گرفت نہیں فرمایا. جس روز اس نے اسے ظاہر کیا پر گرفت آ گئی، وہ دھتکار دیا گیا. اسی طرح جب سالک ذکر میں آ کر بیٹھتا ہے تو اس کے لطائف کا ہونا، اس کے مراقبات کا چلنا، اس کے منازل کا چلنا، بے شمار حصے اس میں شامل ہوتے ہیں کہ وہ اس بحر میں ہے، اس دریا میں ہے جسے اللہ رب العالمین نے ایک روانی عطا فرمائی. اپنے شیخ کی توجہ میں ہے دربار رسالت سے جو ایک بحر آ رہا ہے اس سارے بحر میں چل رہا ہے، تو وہ سارے حصے اس کے بھی ساتھ چل رہے ہیں. لیکن جس وقت وہ اپنے اندر ظاہر کرتا ہے تو وہ سارا ایک لحظے میں ختم ہو جاتا ہے. جس طرح فرشتوں میں بیٹھا ہوا جنات میں عبادت گزار شیطان جا ٹھہرا اپنے تکبر کے سبب. چونکہ سارا اتنا عرصہ عبادت کرنے کے بعد نتیجہ یہ ملنا کہ اس تکبر میں جا کر بندہ گر جائے یا وہ گرا نہیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کریم نہیں ظلم فرماتے، یہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. اپنے اندر کمزوری ہوتی ہے اور بنیاد میں ہی ٹیڑھا پن ہوتا ہے. جو اتنی بھی عمارت تعمیر کرتے جائیں آخر گر جاتی. وہ بامراد نہیں ہو سکتی کوئی عمارت، کوئی انسان بامراد نہیں ہو سکتا جس کی اپنی نیت کے اندر ٹیڑھا پن. اور یہ ایسا حصہ ہے
کہ خالص نیت کا بنیاد میں ہونا بھی ضروری ہے، پھر اس خالص نیت کا ہمہ وقت ساتھ رہنا بھی ضروری ہے۔ تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ میرا بیٹا یہ جو نیت ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور جن لوگوں کے بارے تم سن کر یا دیکھ کر یہ سوال کر رہے ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر بنیادی طور پر اپنی نیت میں فتور تھا، تب جا کر وہ سارے کو حاصل کرتے کرتے جا کر گرے، چونکہ نتیجہ تب مرتب ہوا جب انہوں نے اپنا اندر ظاہر کر دیا۔ جب انہوں نے ظاہر کر دیا تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر فرمایا تھا جب شیطان نے شیطنت کی تھی، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ تھا ہی کافر، بنیادی طور پر اس کے اندر فتور تھا۔ تو جب بندے کو اس لطیفے پہ اور سالک کو اس لطیفے میں مضبوطی نصیب ہوتی ہے تو یہ ساری نزاکتیں اسے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ جانتے ہیں، ہم سب نے ہے، کون ہے جو یہ کہے کہ شرائطی ایمان سے اس کو واقفیت نہیں؟ ایمان بالغیب میں سب سے بڑا غیب اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس سے حسات انسانی پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اور جب تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمانی مضبوط ہوتا ہے تو جو قرآن کریم کی آیت ہے اس کی شہادت بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ مشت غبار اللہ جل شانہ کی معیت کو محسوس کرتے ہوئے مقام اقربیت تک چلا جاتا ہے۔ کس درجے کا قرب سے نصیب ہوا۔ تو ان حصوں کو جب بندہ خیال کرتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف سے بات آئے گی تو کوئی ایسی بہتری، کوئی اللہ رب العالمین نے مخلوق میں جو حصے اعلیٰ عطا ہے ان تمام حصوں کا مجموعہ، ان تمام شان کا مجموعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تو پھر اس کے اندر اتنے پہلو ہیں کہ جو نہ لکھے جا سکتے ہیں اور نہ بیان کیے جا سکتے ہیں۔ محسوس تو سالک کچھ کرے گا، ان احساسات کو لکھنا اس کے بس میں نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے جنہیں وہ بیان کر سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ محنت کی جائے۔ جب لطائف مضبوط اور راسخ ہوں گے تو پھر بات ہوگی، تو پھر سالک کو سمجھ آئے گی کہ اس پانچویں لطیفے میں میری جو کیفیت ہے وہ کیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کے غلامان کے جب ذکر آتا ہے، آپ کے خدام کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ تو حضرت یہاں اس کی تفسیر میں جب بات فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں محبت کی یا نفرت یا سختی کی یا غصے کی، اور غصے اور محبت کی دو یہ کیفیات ہیں، اور کوئی بھی جب عمل بندہ اختیار کرتا ہے تو ان کیفیات میں سے کسی ایک کیفیت کا کسی درجے کا حصہ اس میں ضرور شامل ہوتا ہے۔ لیکن یہ دربار وہ دربار ہے جہاں سختی اور محبت بھی پابند ہیں حکم کی۔ تو آپس کی جب بات آئی تو آپس میں محبت سے رہتے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا لطائف مراقبات اور منازل کرتے ہوئے، یہ جو ساتھ ذکر کر رہا ہے اس کے لیے میری محبت کتنی ہے۔ میں نے غور کیا کہ میں نے جہاں بیٹھا تھا میں نے کوشش کی کہ اپنے اس بھائی کو جگہ دے دوں، اگر ہوا لگ رہی ہے، گرمی ہے، پنکھا ہے، تو میں نے کوشش کی یہ جو اللہ اللہ کر رہا ہے میں اس کو جگہ دے دوں۔ چونکہ یہ ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ملتا ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے جانوروں کے پہلے پانی پینے پر جھگڑے پر ایک دوسرے کی گردنیں اڑائی تھی، ان کی ٹوٹتی سانسیں بھی شہادت دیتی ہیں کہ پانی کا گھونٹ مجھے نہ دو، میرے بھائی کو دے دو۔ تو کیا پانچواں لطیفہ کرتے کرتے اتنا جذبہ بھی میرے اندر نہیں آیا کہ میں اپنے دوسرے بھائی کی بہتری اور اس کی محبت سوچ لوں؟ اور اس پانچواں لطیفہ کرتے ہوئے
اس کا راسخ ہونا کیا میرے اندر یہ نشان چھوڑ گیا ہے کہ یہ جو میں کلام کر رہا ہوں، یہ جو میں مل جل رہا ہوں، ماذ واسطے اللہ ہے یا اس مخلوق سے مجھے بھی کوئی مقصد ہے؟ تو جب اس کو ٹٹولیں گے تو اپنا آپ سمجھ آ جائے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، مخلوق کو دھوکہ دے سکتا ہوں، کیا اللہ کریم کو بھی دھوکہ دے سکتا؟ روز معاشر کا جو حساب ہے اس میں تو رائی برابر کر دی جائے گی، کوئی ایک نقطے کی کمی نہیں ہوگی، جو عمل کیا ہوگا وہ سارے اعمال سامنے ہو جائیں۔ اللہ وقت نزا کے حوالے سے بھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جو بندے نے ساری زندگی کے معمولات کیے ہوتے ہیں نا، تو جب روح قبض ہو رہی ہوتی ایک دفعہ وہ سارا بہر آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتا ہے کہ یہ تیری زندگی ہے، یہ تیرے اعمال ہیں جو تو نے زندگی میں کیے تھے۔ بھلے دیکھنے میں وہ ساتھ ہو کہ بندے پر سکرات کا عالم آیا جی فوت ہو، اس کو اتنے منٹ، وہ بھائی اس وقت میں وسعت اللہ دینی ہے، اس ایک لمحے کو سالوں پر محیط کر دے تو وہ اس میں کو ہمیرا اور آپ کا تو دخل نہیں ہے، اس کی ذات قادر ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی ذات قادر ہے، اس ایک لمحے کو سالوں کی جو ہے طوالت وہ عطا کر دے تو کون ہے جی اس ایک لمحے کی طوالت کو کم کر سکے؟ تو ہمارے نزدیک تو ایک لحظہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس پر وارد ہو رہی ہے، جس کی طرف سے وارد ہو رہی ہے، یہ معاملہ وہاں میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو جب وہ اعمال ایسے سامنے گزریں اور اس وقت گزریں جب یہ سمجھ آ جائے کہ حقیقت کا ادراک اس درجے کا ہو جائے کہ ایمان بالغیب کے حصوں بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں کہ جو فرشتوں کو میں نہیں دیکھ پا رہا تھا، میں نہیں سن پا رہا تھا، میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں کلام بھی کر رہا ہوں، اس لمحے جب یہ سامنے آئے اور یہ بھی پتہ ہو کہ میرے اعمال کی کتاب بند ہو گئی، اب کوئی میرے پاس حصہ نہیں ہے جسے میں مزید بہتری کی طرف لے گا، تو کیا کیفیت ہوگی؟ سالک کو وہ کیفیت یہاں نصیب ہو جاتی ہے جب موقع ہے۔ مانا تو میں نے کل یا پرسوں کے بیان میں بھی عرض کیا کہ مانا تو فرعون میں نے بھی تھا، کفر میں دھنسے ہوئے کا ماننا آخری وقت میں پھر ماننے کے معنوں میں نہیں آتا، اور توبہ کے معنوں کو اگر آپ نے دیکھا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچھڑے کی پوجا کی تھی اور جو اس پر سزا وارد کی حکم دیا گیا تو اس کو دیکھ لو کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑاؤ، مقرر کر دیے گئے تھے کہ اتنوں کی یہ گردنیں اڑائیں گے، پھر اتنوں کی یہ گردنیں اڑائیں گی، اور جہاں یہ سزا دی جا رہی تھی وہاں خون ہی خون ہو گیا تھا۔ اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد کے لیے ہے کہ ٹوٹتی سانسوں میں بھی یہ اللہ سے معافی طلب کر لے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو لفظ معافی میم عین الف اور مے نہیں، اس کے ساتھ صدق دل درکار ہے۔ جب پانچواں لطیفہ راسخ ہوتا جاتا ہے تو یہ نزاکتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ وہ لمحہ جس وقت کچھ نہیں بن پڑے گا، آج وہ لمحہ ہے جو ہمارے پاس فرصت کا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی شان کریمی دیکھیے کہ بعد از انبیاء سب سے بلند جو مخلوق میں رتبہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کا ہے۔ تو خیبر کی فتح کے موقع پر ایک حبشی غلام تجسس میں اسلامی لشکر کے پاس آئے، کیلے سے بکریاں چرانے نکلا، لیکن تجسس تھا کہ یہ جو بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں اور جنت اور دوزخ کی بات کرتے ہیں اور یہ لوگ مقابل ہیں، اسی سوال میں وہ اسلامی لشکر کو چل پڑا، اور آپ کے حضور جب پیش کیا گیا تو اس نے یہ سوال دو تین کیے جن کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ میں بے شک۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو آپ کی حق بات کو مانے گا اللہ آخرت میں اسے بخش دے گا، اس کے لیے آسانیاں ہوں گی؟ فرمایا بے شک۔ تو اس نے کہا اگر میں کلمہ پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا بے شک، اللہ کا وعدہ اس ماننے کے ساتھ ہے تمہیں بھی نصیب ہوگا۔ اب وہ غلام ہے،
ساتھ بٹھانا پسند کوئی نہیں کرتا، کھلانا پلانا تو دور کی بات ہے، ہاتھ میں لانا کوئی نہیں پسند کرتا۔ تو اسی میں اس نے کہا کہ میں بھی اگر کر لوں تو مجھے بھی یہ نصیب ہو سکتا ہے کہ اسلام لے آؤں۔ آپ نے فرمایا بے شک۔ تو وہ وہاں اس نے کلمہ پڑھا اور عرض کی یا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جن کے جانور ہیں، یہ جو بکریاں میرے پاس ہیں، تو میں وہاں سے انہیں چرانے لایا تھا، تو میں نے انہیں واپس پہنچانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں واپس ہانک دو، یہ اپنے اپنے گھر جو ہے مالک کے ان میں پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر شفقت ہے، اس نے اس کے واپس ہانکنے پر ہر مالک کے پاس اس کا جانور پہنچا۔ تو جب حملہ ہوا، اس وقت حملہ تیار تھا، حملہ ہونے کو تھا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حملہ کیا گیا اور فتح نصیب ہوئی، تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ وحشی غلام بھی شہداء میں شامل۔ کتنا وقت میسر آیا اس عبادات کو، کتنی نمازیں اس نے ادا کی، کتنے تہجد اس نے پڑھے، کتنے ختم قرآن اس نے کیے، کتنے معمولات زندگی میں حلال حرام کا خیال رکھا۔ کیسے زندگی اس کے پاس تو چند لمحے تھے۔ یہاں اسے ایمان نصیب ہوا، وہاں اس نے اسے شہادت عطا کر دی۔ یہاں اسے ساتھ بٹھانا پسند کوئی نہیں کرتا تھا، وہاں اس کی خدمت پر وہ مخلوق مقرر کر دی جسے دیکھ کوئی نہیں سکتا۔ جو خدمتگار جنت کے ہیں ان سے حوالے میں قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور اس حبشی غلام کی شہادت کو اللہ نے اس درجے کا قبول فرمایا کہ نہ صرف شہید صحابی رسول بھی اس کو عظمت جو ہے نصیب ہوئی، سب سے بلند عظمت جو ہے وہ یہ ہے غیر انبیاء میں کہ ایمان اس درجے کا نصیب ہو کہ اسے درجہ صحابیت نصیب۔ تو بات نیت کی ہے، جب خالص نیت نصیب ہو تو اللہ کریم مہربانی فرماتے ہیں توبہ بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو سالک کی اس نیت پر انحصار ہے کہ اس نے جو اللہ کے حضور یہ جو ہاتھ اٹھا رکھے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے۔ اور یہ جو ذات ہے نا، یہ بڑا نازک حصہ ہے، نہیں معلوم ہوتا کہ حق بیان کرتے کرتے کب بندہ اپنے زور بیان جو ہے اس میں ڈوب جائے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ باتیں ہمیں دینی شعبے میں بہت ملتی ہیں۔ میں تو نام سن کر حیران ہو جاتا ہوں، جب کسی جگہ پر پروگرام ہو اور تعارفی نام لکھے جاتے ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسے ایسے القاب ہیں کہ لگتا ہے کہ جانے پوری دنیا کے فاتحین اور تمام جگہ کا جو علوم اور بحر اور سارے نام پڑھتے 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 آ کر جب بندہ دیکھتا ہے، اور اللہ سب مجھ سے تو سب اچھے ہیں، سب عالم ہیں، مجھ سے بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن میرے ساتھ اکثر یہ ہوا ہے کہ جتنے القاب پڑھ کر جا کر میں نے بندہ دیکھا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آئے کہ یہ سارا کچھ اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو بیان کیا کرنا ہے؟ دین۔ تو بھائی اس القابات کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا شکر نہیں کہ اللہ نے اپنا دین بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دی، تو عظمت کس کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی۔ لمن الملک اليوم، روز محشر جو اعلان ہوگا تو خاموش ہوں گی زبانیں جو دنیا میں خدائی کے دعوے بھی کرتی رہی۔ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ جب یہ پکار ہوگی کہ آج کون کس کی بادشاہی ہے قیامت کے روز، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو واحد اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور جب اس حیات کو ہم دیکھتے ہیں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَهَدَيْنَا النَّجْدَيْن، کہ دونوں راستے جو ہیں وہ ہدایت کر دیے گئے ہیں، دے دیے گئے ہیں، عیاں کر دیے گئے ہیں، واضح کر دیے ہیں۔ تو لطائف بنیاد ہیں، لطیف قلب روح کی وجود میں بنیاد ہے، اور ہر پہلا لطیفہ دوسرے لطیفے کے لیے ایک تسلسل کا سبب بنتا ہے۔ اور پانچویں لطیفے پر جب سالک پہنچتا ہے تو نہ صرف باقی جو لطائف ہیں ان کو تقویت ملتی ہے، بلکہ اس کے جو معمولات ظاہری ہیں ان میں بھی نزاکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور وہ نزاکت یا وہ نشانی ہمیشہ یاد رکھیے گا اصول، کوئی نیکی کوئی عبادت جب پیمانہ کریں گے تو شہادت کہاں سے لینی پڑے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دوسرا حصہ جو فرمایا وہ مبشر،
اور خوشخبری سنانے والے. خوشخبری سننے والے کون ہیں؟ جنہوں نے مانا. جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے اگلے سے ونذیرا. جو بیان کرنا ہے نتائج کا وہ اتنی بار ہے قرآن کریم میں اور اتنی بار اس کا بیان ہے تو سمجھ آتی ہے کہ واقعتاً وہ موقع کیسا ہوگا کہ جب بندہ وہاں پہنچے اور سمجھ آئے کہ اب کوئی موقع نہیں تھا، جو موقع تھے وہ میں وقت گزار. چند لمحات کے لیے، چند ایام کے لیے، چند ماہ یا چند سالوں کی تو بہت دور بات چلی جاتی ہے. کسی کو قید ہو جائے تو اس سے پوچھیں کہ یہ قید کیا ہے. وہ اپنے معاملہ جو اس نے کیا جس پر اسے سزا ہے وہ نادم بھی ہوتا ہے، لیکن وہ تڑپ اسے واپس بدلنے نہیں دیتی. حالانکہ اسی دنیا میں جب وہ آزاد ہوتا ہے تو واپس جو معمولات میں آتا ہے ان میں اس بیرگ میں وہ خیال رکھ سکتا ہے کہ پہلے یہ میں نے خرابی کی تھی اب میں نہ کروں. تو آپ غور کریں کہ جب بندہ فوت ہوگا تو اس کی تو دنیا ختم ہوگی، دوبارہ موقع اس کے پاس نہیں رہا. اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو ہم دفن کرتے ہیں، اور اس دفن کرنے میں ہمارے لیے کیا یہ پیغام نہیں ہے کہ اگر میرے نصیب میں بھی یہ چند گز اگر زمین ہوئی تو مجھے بھی میرے پیارے اگر ہوئے تو یہاں اسی طرح دفن کر رہے ہوں گے، نہیں تو کوئی تو میرے اوپر مٹی ڈال دے گا اگر نصیب ہوئی. تو وہ دفن کرنا اپنے دفن ہونے کا پیغام نہیں ہے اس میں. اور جب بندہ دنیا سے چلا گیا تو اس کی تو کتاب جو اعمال کی ہے وہ ختم ہو. ان نزاکتوں کو کب سمجھیں گے؟ وہ کون سا موقع ہوگا جب اس اظہار کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت عملی زندگی دے. آج یہ موقع ہے جس میں میں اور آپ زندگی بسر کر لیں. تو جب ان لطائف کی بات کریں گے تو یہ لطائف نہ شمار کے لیے ہیں اور نہ ذاتی بڑھائی کے لیے ہیں. یہ ایمان کے درجے بڑھاتے ہیں، ایمان میں مضبوطی پیدا کرتے ہیں. اور ایمان کا مضبوط ہونا میں نے عرض کیا کہ صدق دل سے اللہ کی عبادت پر لاتا ہے، اور صدق دل سے کی گئی عبادات کو شرف قبولیت جو نصیب ہو اس کا موقع کا اجر اور ثواب جو ہے وہ اعمال ہیں، معاملات ہیں، روزمرہ کی زندگی ہے. عبادات آسان ہیں، معاملات مشکل ہیں. عبادات میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھی راضی کر لیں گے، معاملات میں ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا بھی کما لیں گے. اور عجیب ایک نقطہ ہم نے بیان کرتے ہیں کہ جی حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد جو ہیں ان کی بات آئے گی، اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی ذات رکھ لی، اور حقوق العباد کی جب بات آئی وہاں بھی اسی بات کر لی کہ اللہ معاف فرمانے والے ہیں. کل یا پرسوں مجھے میل تھی کہ جی مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ کریم کی ذات تو رحیم ہے، کریم ہے، تو اس میں کیا شک ہے کہ میں تو خطا کا پتلا ہوں، وہ مجھے معاف فرما دے گا. تو مجھے وقت کم ہوتا ہے چونکہ یہ 24 گھنٹے کا ایسا ٹائم ٹیبل ہے کہ ہر کام کے ساتھ اگلا ایک کام جڑا ہوتا ہے، تو مختصر جواب دینا ہوتا ہے. تو میں نے اسے لکھا، میں نے کہا میاں کبھی آگ میں ہاتھ ڈالنا اس کی مخلوق ہے نا، تو اللہ رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں، تو آگ بھی تو اسی کی مخلوق ہے. اس میں ہاتھ ڈالنا اور کہنا اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، یہ ہاتھ نہیں جلائے گی. قانون قدرت کے خلاف جا کر پھر اپنے آپ کے اس غلط کام کو جسٹیفائی کرنا مزید ایک سوال کا سبب بن جائے گا. تو ایک تو غلطی کر رہے ہو اور بجائے اس کے کہ اس غلطی سے معافی مانگو اور اسے چھوڑو، کہتے ہو اللہ معاف فرمانے والے. تو جو اللہ رب العالمین نے قانون ارشاد فرمایا اس کے خلاف پھر جاؤ گے تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے آگ میں ہاتھ ڈالو تو کہو اور وہ نہیں جلائے گی. تو اگر یہ سمجھ آتی ہے کہ ہاتھ ڈالوں تو ہاتھ جلتا ہے، تو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ دوزخ کی آگ وہ ہے جس سے یہ آگ بھی پناہ مانگتی ہے. تو اللہ کریم ہم پر مہربانی فرمائیں، کرم اور احسان فرمائیں کہ انہوں نے توفیق عطا فرمائی ہے اپنا نام لینے. اس اختیار کرنے میں خلوص دل سے یہ جو ذکر کی تکرار ہے اسے اختیار کریں ماذ واسطے کہ وہ اللہ کریم عبادت کے لائق ہے، مجھے اس نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا. خالص نیت کے ساتھ ذکر کو اختیار کریں.
ہم ذکر کرتے ہیں مصائب دنیا کو سامنے رکھ کر، کہتے ہیں اتنی نماز بھی پڑھ لی، اتنے تہجد بھی پڑھ لی، اللہ معاف کرے میں نے یہ بھی پڑھا، لکھ دیتے ہیں کہ جی حج بھی کرا ہے، عمرے بھی اتنے کیے ہیں، سمجھ نہیں آتی، مصیبتیں نہیں ٹال رہی۔ اور کبھی ہم نے نیت کرتے ہوئے یہ نیت کی ہے کہ یہ جو نماز فرض پڑھوں، خاص نیت کی ہے اس نماز کی برائے مصیبت، برائے بیماری، برائے روزی؟ جب ماذ واسطے اللہ کے کرتے ہو اور ادا بھی کر لی اور اپنی اس عبادت کو ضائع بھی کر دیا، کیا فائدہ؟ یہ سارے وہ حصے ہیں جو ہماری زندگی میں ہیں اور ہم اس میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ کیفیات قلبی وہ دستک ہے جو بندے کو ہوش دیتی ہے اس وقت جب ہوش میں ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ جس دن ہوش آئے گا، جو کہتے ہیں نا آنکھ بند ہو گئی، لیکن حقیقت میں وہ آنکھ کھل جاتی ہے، اس وقت سمجھ آ جاتی ہے۔ تو جب اس وقت سمجھ آئی تو کیا فائدہ، سمجھ آئے تو آج آئے، یہ تو آج اس کی کرم نوازی ہے کہ آج سمجھ آئے۔ تو ان بنیاد کا اختیار کرنا خالص، اور اللہ کریم ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ تو میں تو کئی دفعہ پڑھتا ہوں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو جنات کے سکھائے آتے ہیں کہ ان کو ذکر سکھاتے ہیں تو ان کی تکالیف دور ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں آدھی دعوت کا سبب تو یہ جنات کر رہے ہیں کہ جس کی وہ چابی مروڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بتاؤ، کچھ سکھاؤ، کچھ تعویذ دو، یہ تکلیف ٹھیک ہو جائے۔ لیکن جنات کا بھاگنا ہو یا تکالیف کا بھاگنا ہو، ایک لحظے کو ان کو سوچو، اور دوسری طرف رب العالمین کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس نے عبادت کو پیدا فرمایا، کتنا بڑا فرق ہے۔ اور اگر ان نیتوں سے کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر سوال زبان پر یہی آئیں گے، میں نے تو اتنی عبادات کر لی ہیں، میری تو مسائل حل نہیں ہے۔ لیکن جب اس کیفیت سے کریں گے تو وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت تھی نا آگ میں، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہ جتنے معاشرے کی تپش ہے، یہ جتنے معاشرے میں سختیاں ہیں، اس میں رہتے ہوئے، بیماری میں سے گزرتے ہوئے، تکلیف میں سے اپنا وقت گزارتے ہوئے اندر ٹھنڈک رہے گی، اعتماد اللہ مضبوط ہوگا، اور معمولات زندگی میں صبر نصیب ہوگا۔ زندگی یہی ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ جی وہ بیمار کیوں ہے، وہ ہنس کیوں رہا ہے، وہ رو کیوں رہا ہے، جب اسے سردی نہیں لگے گی اور اسے گرمی نہیں لگے گی تو یہ حیات نہیں ہوگی۔ زندہ ہونے کی نشانی ہیں یہ ساری چیزیں، ان سب میں صبر نصیب ہو جائے، یہ اس کا کرم اور احسان ہے، اور یہ بنیاد ہیں ایمان کی مضبوطی کی۔ اور جب ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر معمولات زندگی کی سمجھ آ جاتی ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے، تو بندہ دکھ اور تکلیف میں بھی اسی سے رجوع کرتا ہے، کامیابی و کامرانی میں بھی اسی کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ توفیق دے کہ اس درجے کی اور اس سے بڑھ کر ہمیں نصیب ہو، کیونکہ عرض کیا ہے کہ کیفیات ہیں یہ بیان نہیں ہو سکتی، جتنے بھی زور لگا لیں، جتنے بھی الفاظ لے لائیں، بیان نہیں ہو سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جب یہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں تو یہ خوش بختی ہے، یہ اس اللہ رب العالمین کا انعام ہے۔ تو سوال بھی ہے کہ جب وہاں سے رسائی نصیب ہوئی تو پھر اے سالک تو کدھر چلا گیا؟ اللہ کریم ہمیں صدق دل سے استقامت فی الدین دے اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔